امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ کی بات کروں، حضرت بخاری فرماتے تھے صحابہ کا بڑا رتبہ، بڑا مقام، عطاءاللہ ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، لیکن اگر میں اس وقت ہوتا جب حسان حضور کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میں ہاتھ باندھتا اور حسان کو کہتا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کی اولاد ہوں، پیغمبر کا نواسا ہوں، حضور کا نانا ہونے کی نسبت پہ فخر رکھتا ہوں، حسان تیرا رتبہ بڑا، لیکن عطاءاللہ کی ایک بات کو، ایک آرزو کو، ایک تمنا کو، ایک وش اور خواہش کو اپنے شعر میں ایڈیشن کر لے، وہ پوچھتے کیا؟ تو عطاءاللہ شاہ بخاری فرماتے میں یوں کہنا چاہتا ہوں آپ نے معرفہ کہا ہے، میں نکرہ کہتا ہوں، آپ نے پراپر ناؤن بولا ہے، میں کامن ناؤن بولتا ہوں، یوں نہ کہیں لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ یوں کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، آپ جیسا خوبصورت کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الى الخلق کافہ، وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 18 اکتوبر 2021 جو 19 اکتوبر 2021 میں بدل چکی ہے، یہاں زندہ دلان لاہور کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کی اس یہاں تاریخی مسجد جامع مسجد احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اچرا میں میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عنوان ہے کہ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس عنوان پر رکھوں گا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں، بالائی منازل کے حضرات بھی ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں تو میں کچھ کہہ پاؤں۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی شان وہ شان نہیں ہے جیسے دنیا میں لوگوں کی شانیں ہوتی ہیں۔ شان کا مطلب ہے عزت، شان کا مطلب ہے احترام، شان کا مطلب ہے مقام، شان کا مطلب ہے ویلیو، شان کا مطلب ہے حیثیت۔ لوگوں میں جتنی ویلیو، حیثیت، تعارف، پہچان، اکرام، احترام ہوتا ہے، وہ اس وقت ہے جب وہ بندہ دنیا میں آ جائے۔ مثلا کسی کا بیٹا پیدا ہو یا کسی کی بیٹی پیدا ہو، وہ صاحب اولاد بنے تو اس اولاد کے والد کو بندہ مبارکباد اس کے بیٹے کی پیدائش کی دیتا ہے۔ بھائی آپ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کی شان ظاہر ہوگی تو لوگ اس کے چرچے کریں گے، لوگ اس کا ذکر کریں گے، لوگ اس کی باتیں کریں گے۔
اور اس کے تذکرے عام ہو جائیں گے۔ یہ عام لوگوں کی شان ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ بخوبی واقف ہیں دن میں 5 اوقات جماعت کی نماز کے مظاہرے میں امام کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ امام وہ ہے جس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الرسل ہیں، پتہ چلا رسولوں میں رسول پاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، حضور پاک کے آگے بھی کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ کی شان یہ ہے، حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور پاک کے نہ آگے کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے، تو پھر رسول اللہ کی شان وہ نہ ہوئی جو دنیا میں لوگوں کی شانیں ہیں، پھر مقام وہ نہ ہوا جو دنیا میں لوگوں کے مقامات ہیں، پھر درجہ وہ نہ ہوا جو دنیا میں لوگوں کے درجات و رتبات ہیں۔ حضور پاک کا مقام یہ ہے، ابھی حضور پاک دنیا میں نہیں آئے۔ حضور پاک کا مرتبہ یہ ہے، ابھی رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے کائنات حضور سے واقف ہو چکے، آنے سے پہلے رسول اللہ کے ڈنکے بج چکے ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے ہو چکے ہیں، آنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف ہو چکا ہے۔ میں اس پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو الانسانیت جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام جب اس دھرتی پر تشریف لائے اور جنت میں ان سے بھول واقع ہوئی، اپنی نسیان اور بھول کی معافی انہوں نے اللہ سے جس الفاظ میں مانگی ہے، اس بھول کی معافی میں یہ لفظ ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے حضور پاک کے وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر کی شان تو اس وقت سے شروع ہے، ابھی کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی، حضرت آدم حضور پاک کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اس پر ایک لگے ہاتھوں بات کرتا جاؤں، جب بندہ کسی سے بات کرے اور جواب نہ آئے، انسان کی امید کمزور پڑ جاتی ہے، اور اگر جواب آئے امید قوی رہتی ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے اپنی بھول کی معافی مانگتے رہے، جواب نہ آیا۔ جب حضور پاک کا ذکر کیا، اللہ کا جواب آیا۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ دیا، رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، اے آدم ان کا تعارف کیسے رکھتے ہو؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت کو پڑھ لیا، وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول فظننت انہ احب الخلق الیک، میں اس بات کو یاد کر کے سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ ہے وہ عام نہیں، اہم مخلوق ہے۔ میرے اللہ سألتک بحق ہی، میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرے اللہ میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے بھول کی معافی چاہ رہا ہوں، اے اللہ میری بھول کی معافی مجھے عطا فرما دے۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم غفرت لک، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ولولا محمد لما خلقتک، یاد رکھنا اگر حضور پاک کا آنا اس دنیا میں مطلوب نہ ہوتا، اگر حضور پاک کا آنا اس دھرتی پہ مقصود نہ ہوتا، اگر میرے پاک پیغمبر وجہ مقصد تخلیق کائنات نہ ہوتے، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو، میں شان کی بات کر رہا تھا، شان مصطفیٰ کانفرنس میں اس بات کو یقینی سمجھ لیجئے،
अपने कान के दरवाजे और खिड़कियां खोल के अपने दिल तक इस मैसेज को बिठा लीजिए। लोगों की शानें आने के बाद होती हैं, लोगों की शानें आ जाने के बाद होती हैं, लेकिन मेरी पाक पैगंबर की शान वो है जो आने से पहले दुनिया वाकिफ है। मेरे दोस्तों, अहलुस सुन्नत वल जमात का नजरिया है अंबिया मासूम होते हैं। मासूम का माना अल्लाह नबी से गुनाह होने नहीं देता, भूल हो जाए और बात है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, इसे गुनाह नहीं कहते क्योंकि कुरान करीम में है। रब्बे करीम ने फरमाया वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। हजरत आदम से भूल हुई थी, उनका इरादा इस भूल के करने का नहीं था, बस तकदीर में कातिबे तकदीर ने लिख छोड़ा था। हजरत आदम से भूल हुई, इसीलिए कोई ये न समझे अंबियाए कराम नऊज़ुबिल्लाह गुनाहगार होते हैं। जी नहीं, अंबिया गुनाह के मुआलिज होते हैं, अंबिया गुनाह के हकीम होते हैं, अंबिया गुनाह के डॉक्टर होते हैं। जो बंदा जिस चीज़ का मुआलिज हो, जो आदमी जिस चीज़ का डॉक्टर हो, जो शख्स जिस चीज़ का हकीम और तबीब हो, उस मर्ज में हकीम और डॉक्टर और तबीब और मुआलिज का मुब्तला होना उसका ऐब है। और मेरे पाक पैगंबर वो हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने इनको हर ऐब से बरी पैदा किया है, इसीलिए अंबिया गुनाहों से पाक होते हैं। और मेरे दोस्तों, हाल सुन्नत का नजरिया है नबी किसी से पढ़ता नहीं है, नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, नबी किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तह नहीं करता, बल्कि नबी अल्लाह से इल्म व अमल लेकर उम्मत को इल्म व अमल देता है। ईमान व अक़ायद अल्लाह से लेकर उम्मत को ईमान व अक़ायद सिखाता है, यह नबी की ड्यूटी है। तो वो किसी से पढ़ता, किसी मदरसे को नहीं करता, स्कूल में नहीं जाता, कॉलेज में नहीं जाता, यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, इंस्टीट्यूट में नहीं जाता। नबी का ट्विटर और टीचर और मुदर्रिस और मुअल्लिम और उस्ताद कोई नहीं होता, बल्कि नबी का अल्लाह का शागिर्द है। नबी अल्लाह से सीखता है, अल्लाह से पढ़ता है। और दलीलें छोड़ो, इस हदीस पाक को हम बतौर दलील पेश कर सकते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत आदम फरमाते हैं लम्मा खलक़तनी बियदिक, अभी पैदा हो रहा था, रूह मेरे अंदर दाखिल हो रही थी, फरफात रासी, मैंने सर उठाया, फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, मैंने अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया। लाहौर के गैरतमंद मुसलमानों, अभी हजरत आदम किसी से पढ़ने नहीं गए, हजरत आदम ने किसी उस्ताद नहीं बनाया, हजरत आदम को किसी ने विजिट करा के पढ़ने पढ़ाने पे, तालीम और ताल्लुम पे अभी ब्रीफिंग नहीं दी, बल्कि अभी पैदाइश हुई है, अभी रूह हजरत आदम के जिस्म अक़दस में दाखिल हुई है, उन्होंने सर उठाया है, अर्श पे लिखी हुई इबारत को पढ़ लिया है, पता चला नबी अल्लाह का शागिर्द होता है। वो रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट पढ़ के सीख लेता है। शान मुस्तफ़ा पर मैं एक बात और करता हूँ मेरे दोस्तों, अगर कोई यूँ कह दे आप पाक पैगंबर की शान बयान करते हैं, हमें दिखाओ पिछले अंबिया की शानें बड़ी जिक्र हैं, कुरान करीम ने भी उन शानों का जिक्र किया है, हदीस पाक में भी वो शानें मौजूद हैं। वो कोई पिछले अंबिया की शान व मकाम व मर्तबा, हैसियत व रुतबा व वैल्यू उठाकर कह दे तुम अपने नबी में दिखाओ, तो हम कैसे दिखाएंगे? आप तवज्जो रखना, मैं एक दो मिसालें पेश कर रहा हूँ, तवज्जो है ना सबकी है, तवज्जो रखना। मसलन कोई यूँ कह दे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बुहीरा कुलज़म पे आए हैं, लासा मारा है, इनके डंडा लगने की वजह से दरिया दो टुकड़ों में बदला है। आओ मुसलमानों, अपने नबी की ये शान दिखा दो। क्या तुम्हारे नबी पाक की जिंदगी में कोई एक वाक़या ऐसा है कि दरिया सामने हो, हुज़ूर पाक भी डंडा मारे, हुज़ूर पाक के असा से वो दरिया दो टुकड़ों में बदल जाए, पेश कर सकते हो? हमने कहा, बल्कि मैं अपनी बात नहीं अपने अकाबिर की बात नकल कर रहा हूँ।
حجتullah فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے مجھ سے گفتگو میں ایک کرسچن نے اس طرح پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ ہم نے جو چیز پیش کرنی ہے تو بھول جائے گا، عصا مارنا کہتے کسے ہے تو بھول جائے گا، بحیرہ کلزم سے گزرنا کہتے کسے ہے تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، دریاؤں کو خشک کیا کیسے جاتا ہے۔ کہنے لگے پیش کرو، انہوں نے فرمایا بہت اچھا، آؤ ذرا حضور پاک علیہ السلام کی ایک مجلس کا وزٹ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا چوک ہے، مکہ کی چوک میں ابو جہل اینڈ کمپنی پیغمبر کائنات کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ ہپنوٹائزر ہیں اور آپ ایسے علوم کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے جادوگروں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے ساحروں کے پاس گئے ہیں، ہم نے ان سے جا کے پوچھا اپنے علم کی معلومات بتاؤ، اپنے جادو کا حدود ارباب بتاؤ، تمہاری جادو کی طاقت، تمہارے جادو کی پاور، تمہارے جادو میں بس، تمہارے جادو میں تاب کتنی ہے، بتاؤ کہاں تک چلتا ہے۔ ہمیں جادوگروں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی جادوگر ہو، کوئی ہپنوٹائزر ہو، وہ جادو پیش کرے تو زمین کے اوپر، پانی کے اوپر، یعنی علی وجہ الارض، اس زمین پر اس کا جادو چلتا ہے۔ اس زمین سے اوپر جاؤ، آسمان پہ طاقتور مخلوق رہتی ہے، اس جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا۔ اے محمد ہمیں دکھا دو، اگر کوئی آپ اللہ کے نبی ہو، کوئی آسمان کا کرشمہ دکھا دو، آسمان کا معجزہ دکھا دو۔ میرے دوستو، رسول پاک نے اللہ سے مانگا اور اپنے ہاتھ مبارک کو یوں کھڑا کیا اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا تھا، وہ اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا، اپنی چاندنی کو تقسیم کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لیا اور نام لے کر چاند کے اوپر یہ انگلی رکھی۔ قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پیغمبر کی انگلی اٹھنی تھی، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ ہم نے کہا سنو، 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا تھا حضرت موسیٰ زمین پر تھے۔ نمبر 2 وہ دریا زمین پر تھا۔ نمبر 3 وہ ڈنڈا جا کر دریا کو ٹچ بھی ہوا، دریا کو لگا تھا۔ یہاں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے ہے۔ وہ کیسے؟ میرے پاک پیغمبر زمین پر ہیں۔ لاہور کے دوستو، چاند زمین پر نہیں ہے، چاند آسمان پر ہے، حضور زمین پر ہے۔ بعد المشرقین سے بڑھ کے بڑا اسپیس ہے، فاصلہ ہے، مسافت ہے، گنجائش ہے، دوری ہے۔ حضور زمین پہ ہے، چاند آسمان پہ ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی انگلی چاند کو ٹچ نہیں ہوئی، چاند کو لگی نہیں ہے، 2 ٹکڑوں میں بدلا ہے۔ ہم نے کہا سنو، اگر دریا زمین پر ہو، نبی بھی زمین پر ہو، ڈنڈا جا کر دریا کو لگے، دریا 2 ٹکڑوں میں بدل جائے، اس نبی کی شان مسلم ہے، سر آنکھوں پہ ہے، علی الراس والعین ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو یہ امام الانبیاء ہے، یہ ان سے بڑھ کے معجزہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ نبی ہیں تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہیں۔ حضرت اقاڑوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مجھ سے ایک سوال مزید ہوا، بھئی ہم نے دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں عورتیں تھیں، جب وہ سہیلیوں نے بادشاہ کی بیوی زلیخا کو تانا دیا، اے زلیخا ایک غلام پہ دلہار بیٹھی، اے زلیخا عشق کرنا تھا کسی پرنس سے کرتی، شہزادے سے کرتی، بڑے رتبے، بڑے عہدے، بڑے درجے، بڑی حیثیت والے سے کرتی، ہم نے تو سنا ہے وہ تیرے ہاتھوں کا غلام ہے، تو اس کو دل دے بیٹھی، اے تو تو بڑی عجیب نکلی، دل پھینک نکلی، اے تیری سلیکشن کا انداز یہ ہے، تیرا معاملہ اس طرح کے تانے زنی کیے۔ تو پھر زلیخا کو غیرت آئی، لسوانی غیرت پکڑ کے زلیخا نے ایک پارٹی سیلیبریٹ
परेड की और अपने नौकरों को कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा के अंदर से जेल खाने से निकाल के बाहर लाना, ऐन उस वक्त लाना जब ये मेरे पूरे के पूरे गेस्ट बैठे हूँ, मैं चीफ गेस्ट बन के इनके दरमियान में बैठी हूँ और इनके हाथों में फल दे चुकी हूँ और छुरी से ये काटने लगे। उस वक्त यूसुफ को निकालना ताकि ये देखें। तामील इरशाद हुई, हजरत यूसुफ को उसी वक्त निकाला गया। लाहौर के दोस्तों, औरतों के बाएं हाथ में फल है, औरतों के दाएं हाथ में छुरी है, इन्होंने छुरी ऊपर रखी है। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा राइनहु अकबरनहु वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। रब्बे करीम ने फरमाया इन औरतों ने एक टिकटगी में नजर फुजा, अचानक नजर तो देखी थी और शोर क्यों पड़ा, गलगला क्यों उठा, शोर शराबा क्यों है। जब किसी बंदे पर इनकी नजर टिकी तो वह हजरत यूसुफ थे। हजरत यूसुफ को देखा, वक्त तानाई दियो हन, इनको पता न चला ये छुरी पत्थर पे, ये छुरी फल पे चल रही, ये छुरी उंगली पे चल रही, ये फल काट रही है, ये मेरे हाथों को काट रही है। दीदार हुस्न की चाशनी ने, मोहब्बत के दीदार के शरबत ने इन्हें यूं हिज़ा कर दिया, इन्हें पता न चला। मदहोशी में फल कटा, फल से छुरी निकली, हाथों पे पहुंची, हाथ कटे, उंगलियां कटे, वक्त तानाई दियोहन, उंगलियां काटी, खून के फव्वारे निकले, उसने दामन को खून आलूदा किया तो यूं चौंक गई, ओए क्या हुआ। उस वक्त इनके हाथों में कुछ न रहा तो जुलेखा ने कहा अब जुबान से क्या जवाब दूं, अपना हशर देख लिया, मैंने इस पे दिल फेंका था, आपने गुलामी के ताने दिए, मैंने इससे मोहब्बत की थी, तुमने गुलाम से इश्क का ताना दिया, अब बताओ तुम्हारे पास कोई जवाब बचा है। हक्का बक्का रह गई, जवाब न दे पाई। हजरत उकाशमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सवाल हुआ, बताओ अपने पाक पैगंबर के बारे में मुसलमानों, बड़ी शान, बड़ा मर्तबा, बड़ा दर्जा, बड़ी हैसियत, बड़ी वैल्यू अपने नबी की बताते हो, बताओ क्या मोहम्मद करीम को देखकर किसी ने अपने हाथों को काटा। आपको हैसियत का इल्म हो कि उलमा देवबंद ने दीन का दिफा किया कैसे। आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे। रसूलुल्लाह के घराने से हजरत उकाशमी रहमतुल्लाह यहाँ पर दलील लाए हैं, फरमाते हुए लोगों ये बात हुज़ूर पाक के दौर से पहले है, उसके बाद रसूलुल्लाह आए हैं, हुज़ूर पाक के हुस्न की चाशनी, मोहब्बत की शरबत का दीदार इससे कहीं गुना बढ़ के है। लेकिन मैं उस मोहब्बत के समंदर में गोता लगाकर एक चीज पेश कर रहा हूं। अम्मा जान उम्मुल मुमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा, पैगंबर की रफीका, पैगंबर की हरम, पैगंबर के बिस्तर की इज्जत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा था सूरत यूसुफ पढ़ी, कहा पढ़ी भी है, समझी भी है, कहा वहां है। हुज़ूर पाक से पहले हजरत यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां कटा दी थी। तुम्हें अपने पाक पैगंबर शोहर नामदार आका नामदार के बारे में इस पर क्या कमेंट्स पेश करेंगे। तो अम्मा आयशा ने 4 जुमले कहकर जो जवाब दिया है, क़यामत तक उठने वाली हर मोतरिज की जबान को गुम करके रख दिया है। अम्मा जान फरमाती है फलौ समिउ फी मिस्र औसाफ खद्दिही मा बसलू फी सूम यूसुफ मिन नकदी लवामी जुलैखत लौ रअयन जबीनहु लअथरन बिलक़ती क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। उन्होंने किनान के कुएं से एक लश्करियों ने हजरत यूसुफ को उठाया, मिस्र के बाजार में जाकर बोली लगाई थी, मिस्र की मंडी में जाकर बराए फरोख्त करके वहां पेश किया था। लोगों ने पैसे लगाए थे, अगर उन्होंने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, अपने मालो दौलत के खजानों के मुंह खोल दिए, हजरत यूसुफ पे पैसे लगाए। हाँ हाँ मिस्र के बाजार वालों, तुमने हजरत यूसुफ को देखा, माल खर्च किया, ए काश तुम मोहम्मद करीम के रुखसार को देख लेते,
اے کاش رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے، اس حسن کو دیکھتے جس حسن کے لیے دنیا نے کہا ہے ہم نے حسین تو بڑے دیکھے ہیں، یہ حسینوں میں احسن ہے، جمیل تو بڑے دیکھے ہیں، یہ جمیلوں میں اجمل ہے۔ ہاں ہاں، اس حسین چہرے کو اگر تم دیکھتی جس کے لیے حسان ابن ثابت یوں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ پوری زندگی دیکھتی رہی۔ 120 سال عمر حضرت حسان کی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے 1 صدی سے زائد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کے حسن کو دیکھا ہے، پر ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا جمال جو حضور کے چہرے پہ ہے میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بات کروں، حضرت بخاری فرماتے تھے صحابہ کا بڑا رتبہ، بڑا مقام، عطا اللہ ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، لیکن اگر میں اس وقت ہوتا جب حسان حضور کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میں ہاتھ باندھتا اور حسان کو کہتا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ حضور کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کی اولاد ہوں، پیغمبر کا نواسا ہوں، حضور کا نانا ہونے کی نسبت پہ فخر رکھتا ہوں، حسان تیرا رتبہ بڑا، لیکن عطا اللہ کی ایک بات کو، ایک آرزو کو، ایک تمنا کو، ایک وش اور خواہش کو اپنے شعر میں ایڈیشن کر لے، وہ پوچھتے کیا؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے میں یوں کہنا چاہتا ہوں آپ نے معرفہ کہا ہے، میں نکرہ کہتا ہوں، آپ نے پراپر ناؤن بولا ہے، میں کامن ناؤن بولتا ہوں، یوں نہ کہیں لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ یوں کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، آپ جیسا خوبصورت کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، اے لوگو پیسے تو لگائے، بینک بیلنس وہاں خرچ کیے، خزانوں کی تجوریوں کے منہ کھولے، اے کاش تم میرے پاک پیغمبر کے صرف ایک رخسار کا دیدار کرتے تو پیسے نہ لگاتے۔ یہ مصر کی بازار کے مردوں سے کہا، پھر اماں نے ان عورتوں سے خطاب کیا اور ان عورتوں کو کہا زبان حال میں، اے حضرت یوسف کا دیدار کر کے انگلیاں کاٹنے والیوں، حضرت یوسف کے حسن کی دیدار میں مدہوش ہو کر شربت دیدار پینے والیوں، تم نے نہیں دیکھا لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ، تم نے تانا زلیخہ کو دیا تھا، لیکن سنو یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹے لأسرنا بالقطع قلوبہن علی الیدی، میرے پاک پیغمبر کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ دیتے۔ میں مقرر نہیں، اس پر بھی دلیل دے رہا ہوں، یہ تو ابھی خطابت کی بات پہ آپ خوش ہیں، میں اس کی وکالت پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ سوال اٹھتا ہے، جزاک اللہ، سوال اٹھتا ہے کہ اماں جان عائشہ آپ کیسی بات ارشاد فرما رہی ہیں؟ ہاتھ کٹنا تو سمجھ آتا ہے پھل سے، کیونکہ پھل ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، دل کاٹنا تو بڑا دعویٰ ہے۔ کیا آج تک کسی نے سیب کو اور پھلوں کو دل پہ رکھ کے بھی چھیلا، دل کے رو پر رکھ کے بھی کاٹا؟ اماں ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا ایکسپلین فرمائیے، تشریح فرمائیے، وضاحت پیش فرمائیے، دلوں کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں حضرت اماں جان سے، تصور میں جا کے
कॉन्सेप्ट में जाके जुबान काल से नहीं, जुबान हाल से अम्मा का जवाब पेश करूंगा। आपने दस्त बस्ता पूछा, मेरी अम्मा आप जरा फरमाइए, दिल पे तो हाथ, दिल पे तो फल रख के नहीं काटे जाते, सीने पे फल रख के नहीं काटे जाते। आप फरमाती हैं मिस्र की बाजार, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर उंगलियां काटी। इन औरतों ने दिल कैसे काटने थे, वजह क्या थी? अम्मा फरमाती हैं और पैगंबर इस्लाम के शान को तो देखो, अपने पाक पैगंबर पे कलमा पढ़ा, इनकी शान नहीं देखी, अम्मा देखी है, जरा समझा दें। का बेटा जरा यूं देखना, हुजूर पाक कौन है? हुजूर पाक वो है जिनको नबुव्वत असलन मिली है। बाकी अंबिया कौन है? इनको हुजूर की वजह से मिली है, क्योंकि रब ने अंबिया से जब वादा लिया था तो सब अंबिया को जमा करके फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ए पैगंबरों, ए नबियों, ए रसूलों, ए मेरे नुमाइंदगान, मैं तुम्हें नबुव्वत दे चुका, रिसालत दे चुका, तुम्हें पैगंबरी मिल चुकी। याद रखना, तुम्हारी पैगंबरी चलेगी, तुम्हारी नबुव्वत चलेगी, तुम्हारी रिसालत चलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे दौर नबुव्वत में टाइम ऑफ मैसेंजरिंग, पैगंबरी दौर में हुजूर पाक आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही, फिर कलमा 1,23,999 पैगंबर को फरमाया, तुम्हारा कलमा नहीं चलेगा, तुम्हारी दावत नहीं चलेगी, तुम्हारी तबलीग नहीं चलेगी। लतुमिनुन्न बिही, तुम अंबिया अपनी उम्म समेत इन पर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्नहु, इनकी मदद भी करोगे। कहा नहीं देखते, हमने कहा देखा, तो कहा पता चला नबुव्वत में हुजूर असल है, बाकी फरा है। नबुव्वत पहले हुजूर को मिली, दर्जा पहले हुजूर को मिला, रुतबा पहले हुजूर को मिला, इनकी वजह से बाकियों को मिला है। हमने कहा अम्मा इतनी बात तो समझ आ गई, जरा दिल काटना समझाए। कहा बेटा समझ जाना, जो हुजूर पाक असल है, इनसे रुतबा, इनसे दर्जा, इनसे हैसियत लेकर बाकियों को रुतबे से रुतबा, साहिब रुतबात किया गया, दर्जे से साहिब दर्जात किया गया। इनके ओहदे की वजह से बाकियों को नबुव्वत के ओहदेदार किया गया। तो हुजूर पाक असल है। इसी तरह तेरा जिस्म है, जिस्म में सर भी है, पाँव भी है, हाथ भी है, घुटने भी है, नाक भी है, आँख भी है, ज़बान भी है, लेकिन इस पूरे शरीर और जिस्म में दिल भी है। जो दिल है वो जिस्म में असल है, क्योंकि हाथ कटे बंदा जिंदा रहता है, पाँव कटे जिंदा रहता है, कोई और उज़्व डैमेज हो जाए बंदा जिंदा रहता है, लेकिन दिल का बिल्कुल माइक्रो साइज का भी हिस्सा कट जाए बंदे पर मौत वाक़े हो जाती है। पता चला दिल असल है, बाकी उसकी शाख है। ऐसे नबुव्वत में हुजूर असल है, बाकी अंबिया शाख है, और दिल हमेशा आमिर है, हुक्मरान है, दिल हमेशा सुल्तान है। इसकी चाहत बाकी आज़ा मानते हैं। मेरे दिल में आया, दाएं देखूं, आंख यहाँ गई, बाएं देखूं, चेहरा यहाँ गया, इसे पकड़ूं, हाथ यहाँ आया, इसे छोड़ूं, हाथ हट गया। दिल आमिर है, ये असल है, यहाँ से चीज निकलती है, हुक्म पैदा होता है, ख्वाहिश पैदा होती है, मंशा पैदा होती है, बाकी आज़ा में पहुंचती है। का इसी तरह नबुव्वत में हुजूर असल है, यहाँ से दर्जात निकले, बाकियों को मिले, रुतबात निकले, बाकियों को मिले, मौजज़ात निकले, बाकियों को मिले। तो बाकी अंबिया नबुव्वत की शाख, हुजूर नबुव्वत का मरकज। ऐसे बंदे का जिस्म, जिस्म में दिल मरकज, बाकी आज़ा शाख है। उन मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, वो नबुव्वत का मरकज नहीं थे, वो नबुव्वत की शाख थे। इसीलिए अपने जिस्म की शाख यानी उंगली को काटा, और अगर वो नबुव्वत का मरकज देखती तो मरकज बदन अपने दिल पर छुरी चला देती।
توجہ 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 توجہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، لسن مجھے دیکھیے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہا ان کی شان نہیں دیکھتے، یہ ان کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں اس پر ایک مثال اور بھی پیش کر رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ حضرت اوقاڑوی رحمہ اللہ نے ایک مثال اور کی ہے۔ کہا کسی نے مجھے کہا میرے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا مقام تمہارے قرآن میں یوں لکھا ہے، احیی الموتى باذن اللہ، رب کا نام لیتے قبرستان میں آتے، قبر پہ ٹھہرتے، مردہ زندہ ہو جاتا۔ تم شان مصطفیٰ سیمینار کرنے والوں، تم شان مصطفیٰ کانفرنس کرنے والوں، شان مصطفیٰ بیان کرنے والوں، اپنے نبی کی ایسی شان دکھاؤ۔ کوئی مر گیا ہو، مرنے کے بعد حضور کی وجہ سے اس میں روح ڈال کے دوبارہ اٹھا دیا گیا ہو، ہے تو پیش کرو۔ کیا بات ہے! اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت اوقاڑوی رحمہ اللہ کی قبر پہ، فرماتے ہوئے دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، بڑی مشکل بات تو نے نہیں کی، بڑی آسان ہے، یوں چٹکلیوں میں حل کر کے دکھاؤں گا۔ تو کہہ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مقام یہ تھا، وہ اللہ کا نام لیتے، قم باذن اللہ کہتے، مردہ اٹھ جاتا۔ مجھے بتا، جو بندہ قبر میں ہوتا ہے اس میں پہلے زندگی میں روح ہوتی ہے؟ کہتے جی ہوتی ہے۔ کہ جب بندہ فوت ہو جائے جسم میں روح کا تعلق رہتا ہے، اگر نیک ہے قبر جنت کا باغ ہے، برا ہے جہنم کا گڑھا ہے۔ کہا جی بالکل ایسے ہے۔ کا پتہ چلا حضرت عیسیٰ قبر پہ آئے، قرآن نے کہا احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کا نام لیا، ابھی روح کا تعلق تھا، پوری روح آئی اور بندہ اٹھ گیا۔ ایسا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ انہوں نے کہا میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں جاتے ہیں، حضور پاک کی ایک مجلس کا وزٹ کرتے ہیں۔ ابو جہل نے پیغمبر کریم کا نعوذ باللہ امتحان کے چکر کاٹتے ہوئے یوں آیا، اپنے ہاتھوں میں سنگریزے لیے، کنکریاں لی، پتھر لی اور یوں چھپایا، اور پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کو آ کر کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ رکھنا لاہور کے دوستو، حضور پاک نے شاید یوں کہا ہو کہ ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تکے تو کاہن بھی چلاتے ہیں، یہ تکے تو ساحرین کے بھی چلتے ہیں، تو بھی کل کہہ دے گا تکا چلایا، یہ کوئی رتبہ نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یوں بات نہیں بنے گی، بلکہ تیرے ہاتھ کے کنکر بولیں گے میں کون ہوں۔ کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا انہوں نے؟ کلمہ بتایا یہ کون ہے جن سے سوال کر رہے ہو؟ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام یہ ہے، ذرا سامنے لا۔ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے روح اس شخص میں آئی ہے جس میں پہلے مکمل تھی، اب تعلق ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کی وجہ سے ان پتھروں کو زبان ملی ہے جن میں کبھی روح آئی بھی نہیں تھی۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہے۔ آنے سے پہلے حضور پاک کی شان واضح، شان مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جس نبی کو دیکھا انگلیاں کٹی، حضور کو دیکھتے دل کاٹ دیتے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ میرے پاک پیغمبر سے پہلے ڈنڈا دریا کو لگا، خود بھی زمین پہ، دریا بھی زمین پہ، ٹکڑوں میں بدلا۔ حضور پاک زمین پہ، چاند آسمان پہ، انگلی نہیں لگی، چاند دو ٹکڑے۔ یہ شان مصطفیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ کی شان ہے، خود نام اللہ کا لیا، مردہ اٹھ گیا۔ حضور پاک نے اللہ کا نام لیا، پتھروں کو زبان ملی جن میں کبھی زندگی آئی بھی نہیں۔ اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اللہ کی شان اور مرتبت ماننے کی، سمجھنے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک ہی آپ سے مطالبہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ شان سنانی، یہ شان سننی، یہ شان بیان کرنا تب فائدہ مند ہے جب ہمارے عمل میں بھی حضور کی سنتیں آ جائیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے بعد نماز عصر چل رہا ہو، آپ کے سامنے اب پورے 8 گھنٹے میں آ کر بات کر رہا ہو، کیا فائدہ میرے کہنے میں عمل نہ ہو؟ کیا فائدہ
اتنے ٹائم سے بیٹھے ہوئے جب تاریخ بھی بدل جائے آپ کے اعمال میں اثر نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا علیم الدین شاکر دامت برکاتہم نے یہ علماء کا جرمٹ کٹھا کیا، آپ کو کیا ایک میسج دینے کے لیے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ کرو گے؟ جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں جو کرے گا وہ بتائے کریں گے؟ آگے حضور کی سنتیں پھیلائیں گے، اس کی دعوت دیں گے؟ بس میں لاہور میں ہوں تو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔